السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ہم نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ہم نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اور میرے امام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کے تعلق سے بہت خوب فرمایا، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی نظروں کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے اس ہفتہ واری اجتماع میں حیا اور ایمان کے تعلق سے اپنے شعور کے مطابق کچھ باتیں گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ کہوں میرا کریم سب سے پہلے اس پر مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، جب بات حیا کی ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے، ہم پردے کی بات کریں گے، ہم حجاب و نقاب کا عنوان چھیڑیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حیا کا تعلق صرف لباس سے، صرف نقاب حجاب یا عورتوں سے نہیں ہے، بلکہ حیا کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ہمارا اور آپ کا وہ عقیدہ جو اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے،
جو اللہ کے تمام رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ہونا چاہیے، جو فرشتوں کے بارے میں ہونا چاہیے، آسمانی کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بھلے برے ہونے کے بارے میں، یعنی جسے عقائد اہل سنت کہتے ہیں، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ یہ سب سے پہلی بیسک اور بنیادی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے عبادات، یعنی عمل۔ عبادات میں نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تلاوت ہے، طواف ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، یہ ساری چیزیں عبادات میں ہیں۔ اور تیسری چیز ہے معاملات۔ اب معاملات سے مراد کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی کیسے گزرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہم کیسے ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ہوں، اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہوں، ہم بازار میں ہوں تو لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو، ہم گھر میں ہوں تو لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہو، یعنی مسلمان کی زندگی کے شب و روز کس طرح سے گزریں، اس کا تعلق معاملات سے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر بات حیا اور اسلام کی جائے تو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 70 شاخوں میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے، یعنی حیا کا تعلق ایمان کی شاخ سے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں لازم و ملزوم، یعنی ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، اور جہاں حیا نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور صحابہ اکرام کی مکمل طور پر اس معاملے میں آپ نے تربیت فرمائی ہے۔ اور جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ جس بات کی دعوت صحابہ کو دیتے یا اپنی قیامت تک آنے والی امت کو دیتے، سب سے پہلے آپ اس پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو حیا کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ کی اپنی شرم و حیا کا حال جانتے ہیں کیا ہے؟ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بند کمرے میں با پردہ بیٹھی کنواری لڑکی جتنی حیادار ہوتی ہے، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنواری پردے دار لڑکی سے زیادہ حیادار پایا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اس کائنات میں میرے رب نے اپنے محبوب سے بڑھ کر کسی کو حیادار پیدا نہیں فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صحابہ اکرام کی تربیت کس انداز میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تمام صحابہ نے ایک آواز ہو کر لبیک کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو دو چیزوں کو لازم پکڑ لو۔ سب سے پہلی چیز کہ تم لمبی آرزویں کرنا، بڑی بڑی امیدیں کرنا چھوڑ دو، اور دوسری چیز تم اپنے رب سے شرم کرو، حیا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے رب سے حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے شرم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ اللہ سے شرم کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی قبر کو اور قبر کے حالات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اب آپ دیکھیں شرم کو، حیا کو کہاں سے جوڑا گیا؟ کہ اللہ سے شرم کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی قبر کو اور قبر کے معاملات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اپنے دل دماغ کو
برے خیالات سے محفوظ رکھو، اپنی نگاہوں کو ہر برائی اور گناہ کے مناظر سے روکے رکھو، اپنی زبان کو ہر طرح کی بے حیائی اور بری بات سے بچائے رکھو۔ اب آپ دیکھیں حیا کا تعلق صرف لباس سے نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ڈسکرائب کیا صحابہ کے سامنے تو آپ سوچ اور فکر کے تعلق سے بھی فرماتے کہ حیا کرو، یعنی تمہاری سوچ اور فکر اگرچہ تم جانتے ہو دنیا نہیں جانتی، لیکن تمہارا رب تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تو وہ بھی جانتا ہے۔ تو اپنی سوچ اور فکر، دل دماغ میں آنے والے خیالات کے تعلق سے بھی اپنے رب سے تم حیا کرو، یعنی تمہاری نگاہیں ہی صرف نہ بچے گناہوں سے، زبان ہی صرف نہ بچے گناہوں سے، ہاتھ پیر ہی صرف نہ بچے گناہوں سے، بلکہ تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، تمہارے دل دماغ میں کبھی بے حیائی کے، عریانیت کے، برائی کے خیالات بھی نہ آئیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے حیا کرے، وہ اپنے نبی سے حیا کرے، وہ لوگوں سے حیا کرے، اور فرماتے ہیں کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ لوگوں کے سامنے ہو ویسا ہی تنہائی میں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک، پارسا، با حیا، با عمل، اچھا بنتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ سارے گناہ، وہ ساری برائیاں کرتا ہے جو ایک بے حیا میں ہوتی ہے، ایک برے انسان میں، ایک بد کردار انسان میں ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے بھی حیا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیا کریں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے جیسے انسانوں سے تو حیا کرتے ہیں لیکن اپنے رب سے حیا نہیں کرتے، یعنی انسانوں کے سامنے تو جرم کرنے سے، گناہ کرنے سے، بے حیائی کے کام کرنے سے ڈرتے ہیں، رک جاتے ہیں، بچتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میرے بارے میں لوگوں کے خیالات بدل جائیں گے، سوچ بدل جائے گی، تو بچوں ان کے سامنے نہ کرو۔ لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو اللہ سے حیا نہیں کرتے بلکہ وہ سارے گناہ کرتے، ساری برائیاں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسے کوئی شخص ہمارے ہفتہ واری اجتماع میں آئے، درس میں بھی شامل ہو، قافلے میں بھی جائے، ذکر کی محفل میں بیٹھے، اجتماعی توبہ اور استغفار دعا بھی کرے، لیکن جب ایسی پاکیزہ محفلوں سے اٹھنے کے بعد اکیلا ہو گھر میں تو وہاں بیٹھ کر ٹیلی ویژن اور کر کے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتا ہو، اپنے موبائل میں رات کو چھپ چھپا کر پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتا ہو، تو اب گویا ایسا ہوا کہ لوگوں سے تو حیا کرتا ہے لیکن اپنے رب سے حیا نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں لوگوں سے حیا کرنا کیا بتائیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ ہرگز فائدہ مند ثابت ہونے والا نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے انسانوں سے حیا کرو، لیکن بعد میں سب سے پہلے اپنے رب سے حیا کرو، اپنے رب سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ برہنہ ہے اور حیا یہ ایمان کا لباس ہے۔ سبحان اللہ، حیا یہ ایمان کا لباس ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں ایمان بن لباس کے ہے، تقوی اس کا لباس ہے اور حیا اس کی زینت ہے۔ حیا اس کی زینت ہے، یعنی ایک ایمان والے کے اندر تقوی بھی ہو اور اس کے اندر حیا بھی ہو۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقین جانے جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ حیادار مرد ہو یا حیادار عورت ہو، وہ تمام طرح کے گناہوں سے خود بخود حیا کی بنیاد بچ جایا کرتے ہیں۔ ان کا قدم حیا کی بنیاد کسی گناہ کی طرف بڑھتا نہیں ہے۔ جب ان کے پورے وجود میں حیا ہوگی، صرف نگاہوں میں نہیں، زبان میں نہیں، پورے وجود میں ایمان کی بنیاد، تو اس حیا کی وجہ سے کیا وہ گالی دیں گے کبھی؟ اس حیا کی وجہ سے کیا بتائیے بیوی کو سجا دجا کر بن حجاب و دوپٹے کے بازاروں میں گھومیں گے، فنکشن ہال میں آئیں گے، جائیں گے، دوست احباب سے ان کا تعارف کرائیں گے؟ اگر حیا ہو تو ظاہر ہے کہ بندہ نہ تھیٹر میں جائے گا، نہ فلمیں دیکھے گا، نہ گالیاں دے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ چوری کرے گا، نہ ناچے گا، نہ گائے گا، نہ کسی پر گندی نظر ڈالے گا، نہ زبان سے کوئی بری بات نکالے گا۔
تو اب آپ سوچیں کہ حیا جیسی نعمت اگر مل جائے تو بندہ صرف حیا کی بنیاد کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا گیا حیا ایمان کا زیور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر سے حیا نکل جائے پھر وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں جو ایک اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بے ایمانوں کا حیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، حیا سے تعلق ہے ایمان والوں کا، یعنی جو مسلمان ہیں ان کا تعلق ہے حیا سے۔ تو اب جب ایمان والوں کا تعلق حیا سے، تو پھر ایمان والا ہو کر وہ بے حیائی کے کام کیسے کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے، یہ تاریخ ہے ہماری، جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں شجر ممنوعہ سے وہ دانہ کھایا تھا جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، آپ نے کھایا، تو اس دانے کے کھانے کی بنیاد آپ کے اور ماں حوا کے جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ دھیرے دھیرے سکڑنے لگا، چھوٹا ہونے لگا۔ گویا اس منع کیے ہوئے درخت کے دانے کو کھانے کی وجہ سے آپ کا لباس تنگ ہو گیا، چھوٹا ہو گیا۔ اب شرم پیدا ہوئی، حیا پیدا ہوئی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی تھے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ، ایمان والے، تو حیا پیدا ہوئی۔ تو حیا کی بنیاد آپ نے حضرت حوا نے جنتی درختوں کے پتے توڑے اور ان پتوں کو توڑ کر اپنے جسموں پر انہوں نے لگا دیا، اپنی سطر کو ڈھانکنے کے لیے انہوں نے جنتی درختوں کے پتوں کو اپنے بدن پر اوڑھ لیا۔ یہاں معلوم ہوا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں کہ لباس وہ اتارتے ہیں جو بے حیا ہوتے ہیں، اور جن کے اندر حیا باقی ہو، غیرت باقی ہو، وہ ظاہر ہے کہ برہنہ نکلنا، گھومنا پھرنا پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں ایک چیز اور قابل غور ہے، ماں حوا تھی، آدم علیہ السلام تھے، دونوں میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ان کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے وہ حیا کر رہے ہیں، اور حقیقی حیا یہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بند کمرے کے اندر، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے، شوہر کو بیوی سے کسی طرح کا پردہ نہیں، بیوی کو شوہر سے کسی طرح کا پردہ نہیں۔ اگر شوہر بیوی کے جسم کو، سطر کو دیکھے اور بیوی شوہر کے جسم کو، سطر کو دیکھے، اس پر کوئی گناہ نہیں، شریعت نے اجازت رکھی دی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف وہی دو ہیں، ہسبینڈ وائف ہے، تو دن بھر دونوں گھر کے اندر یوں ہی برہنہ گھوم رہے ہوں، کیونکہ اور تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، تو کوئی بات نہیں، چلو ہم دونوں ہیں، شریعت کی اجازت۔ تو اس کا تعلق حیا سے نہیں، یہ بے حیائی ہو گئی، اس کا شمار بے حیائی میں۔ حیا یہ ہے کہ ان صورتوں میں بھی جبکہ بیوی کے سوا شوہر کو یا شوہر کے سوا بیوی کو دیکھنے والا تیسرا کوئی موجود نہ ہو، لیکن پھر بھی ایمان اور ایمان کی بنیاد حیا ہے، تو حیا کی وجہ سے وہ گھر میں یوں برہنہ گھومنے پھرنے سے بھی اپنے آپ کو روکیں گے، بچائیں گے، اور ہرگز یہ بے غیرتی والا کام وہ نہیں کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے اسکالرز نے، ریسرچ دان نے ریسرچ کر کے یہ کہا کہ یہودیوں کی سازش تھی، اور یہودیوں نے چونکہ عیسائیوں سے بدلہ لینا تھا، تو یہودیوں نے اپنے طور پر سازشیں رچ کر دھیرے 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 عیسائیوں کو بے حیا بنایا، بے غیرت بنایا، ان کے لباس اتارے، ان کے لباس کو کم کیا، چھوٹا کیا، اتار دیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ یہودیوں کو ہمارے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم نے عیسائیوں کو دیکھا، ترقی یافتہ سمجھا، فیشنیبل سمجھا، ماڈرن سمجھا، اور ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ نتیجے میں ہم نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، ہمارے اپنے لباس چھوٹے ہوتے چلے گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر آج کسی کو لگتا ہے کہ لباس جتنا چھوٹا ہوگا وہ اتنا زیادہ ماڈرن کہلائے گا، لباس جتنا زیادہ چست ہوگا یا باریک ہوگا وہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ کہلائے گا، فیشنیبل کہلائے گا، تو میں کہتا ہوں کپڑے اتارنے میں اگر تمہیں لگتا ہے کہ فیشن ہے، ماڈرنزم ہے، ترقی ہے، تو تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تم سے زیادہ ماڈرن تو جانور ہیں، کیونکہ وہ تو سرے سے کپڑے پہنتے ہی نہیں ہیں۔ تم سے زیادہ ترقی یافتہ یا فیشنیبل تو جانور ہیں،
کیونکہ وہ تو لباس پہنتے ہی نہیں، ان کے یہاں تو کپڑے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی کپڑے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ عنہا، جب ان کے جسم سے لباس اتر گیا تو انہوں نے حیا کی بنیاد جنتی درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکا اور اسی زمین پر تشریف لائے۔ پتہ چلا جہاں ایمان ہوگا وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، وہاں بے غیرتی نہیں ہوگی، اور اسی لیے یہود و نصارہ نے سازش رچی کہ مسلمانوں سے اگر ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسانی سے اسلام سے باہر نہیں ہوں گے، آسانی سے مرتد نہیں ہوں گے، تو ایمان تو چھین نہیں سکتے ہو آسانی سے، تو ایک کام کرو ان سے حیا چھین لو۔ حیا جب نکل جائے گی تو دھیرے دھیرے حیا کے جانے کی وجہ سے ایمان بھی چلا ہی جائے گا۔ تو ایمان تو نہیں نکالا لیکن کپڑے اتار لیے، اور ہم نے بھی خوشی خوشی کپڑے اتار دیے، یہ سوچ کر کہ یہ ترقی ہے، یہ پڑھے لکھوں کا شیوا ہے، یہ فیشن ہے، یہ ماڈرنزم ہے، چلو ہم کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو فرمایا گیا کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم، جہاں ایمان ہوگی وہاں حیا ہوگی، اور جہاں حیا نہیں وہاں ایمان بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ آج بہت سے لوگ جو فیشنیبل بنتے ہیں، ماڈرن بنتے ہیں، جن کا تعلق فیشن انڈسٹری سے ہے، جن کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہے، جن کا تعلق شو بزنس سے ہے، جن کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جہاں وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں وہ نہ جانے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو حیا کا تعلق ایمان سے، اور فرمایا گیا کہ حیا ایمان کا زیور ہے۔ آپ جانتے ہیں آج عورتیں مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتی ہیں، آج بازاروں میں گھوم رہی ہیں، فنکشن ہال میں گھوم رہی ہیں، بڑے بڑے مال میں گھوم رہی ہیں، مردوں سے کاندھے سے کاندھا ملا کر، اور اسے ترقی کہا جاتا ہے، اسے ماڈرنزم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان دو بہنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک فرعونی قتل ہوا، قتل کرنے کے بعد یعنی آپ کے ہاتھوں سے دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی، آپ گئے چھڑانے کے لیے، وہ بندہ باز نہیں آ رہا تھا، آپ نے ایک مکہ مارا، ایک ہی مکے میں مر گئے۔ آپ شہر چھوڑ کر مدین تشریف لے گئے۔ آپ جب مدین پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا ایک کنواں ہے، اور کنویں پہ بہت سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں، ایک چٹان کے پیچھے دو لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ مویشی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ تو پانی بھر رہے ہیں لیکن یہ دو لڑکیاں دور کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے وجہ پوچھی تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارے گھر میں ان کے سوا دوسرا کوئی مرد نہیں ہے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، لیکن ہم ان سب کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تمہارے لیے میں کیے دیتا ہوں۔ آپ گئے، آپ نے پانی نکالا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اب پانی پلا لینے کے بعد وہ دونوں بہنیں اپنی بکریاں لے کر گھر واپس گئیں، اپنے والد کو جا کر اس نیک مرد کے بارے میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارا واقعہ بیان کیا، تو ان کے والد نے کہا کہ اس نیک مرد کو ہمیں کچھ انعام دینا چاہیے، کچھ معاوضہ دینا چاہیے، جاؤ جا کر تم دونوں اس کو بلا کر لاؤ۔ جو بڑی بہن تھی وہ آئی بلانے کے لیے۔ اب یہ میں کیوں بیان کرتا ہوں آپ سنیں، وہ بلانے کے لیے آئی۔ جب بڑی بہن آئی بلانے کے لیے تو قرآن مقدس میں رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ میرے والد بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے جانے کے لیے، تو اب وہ جانتے ہو کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ میرے آگے آگے چلیں، میں پیچھے پیچھے چلوں گی تاکہ ہوا کی بنیاد میرا لباس اڑ کر آپ کو نہ لگ جائے۔ فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے، حالانکہ انہیں گھر کا پتہ نہیں معلوم تھا، پتہ تو اسے معلوم تھا جو بلانے آئی تھی۔ وہ کہتی میں پیچھے سے راستہ بتاؤں گی، آپ آگے چلیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بہنوں کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ اب آپ سوچیں کہ جو شرم و حیا کی پیکر تھی اور جو اللہ کے
نبی کے ساتھ بھی چلنے میں یہ احتیاط کریں. اللہ ان کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے. اور آج جو مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتی ہیں, جو مردوں کو بازار میں دھکے مارتی ہیں, جو مردوں کی کنیاں کاٹا کرتی ہیں, جو جہاں دنیا میں نعرہ دیا جاتا ہے لیڈیز فرسٹ کا اور عورت کو پیش رکھا جاتا ہے, آپ سوچیں کہ کل ان کا انجام کیا ہوگا. آج ہمارے یہاں بھی یہ عام بات ہو چکی ہے. گھر کے اندر اگرچہ دو چار مرد موجود ہو, کوئی دروازے پر دستک دے, کوئی ڈور بیل بجائے, تو گھر کی عورت, گھر کی بیٹی, گھر کی بہن, گھر کی ماں جاتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے. اور جب دروازہ کھولتی ہے تو اس وقت بھی حال یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر کوئی حجاب, دوپٹہ, نقاب کچھ نہیں, بالکل جا کر کھول دیا. اس کے بعد دیکھا کہ کوئی داڑھی والا آیا تو شرما گئی. کوئی داڑھی والا نہیں, کیبل والا ہے, دودھ والا ہے, واچ مین آیا ہے, کوئی بات نہیں, اس سے گفتگو کر رہی ہیں. اس کے بعد اندر جا کر رپورٹ دیں گی کہ کون آیا تھا, کیا کہہ رہا تھا. اور گھر کے اندر گھر کے مرد موجود ہوتے ہیں. فون آتا ہے تو فون باقاعدہ گھر کے اندر مرد موجود ہے لیکن بیٹی اٹھاتی ہے. اور پھر بیٹی گفتگو کرتی ہے کہ ابا باتھ روم میں ہے, ابا ناشتہ کر رہے ہیں, ابا کپڑے پہن رہے ہیں, ابا بھی باہر نکلنے والے. یا بیوی فون اٹھاتی ہے, کبھی کبھی شوہر, کبھی کبھی باپ خود اپنی بیٹی سے, اپنی بیوی سے اشارہ کرتا ہے, ان کے ہاتھ میں فون دیتا ہے, کہتا ہے دیکھو کون ہے, بولو اس کو, میں ابھی باہر ہوں, میں ابھی بزی ہوں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ چیزیں عام ہو چکی. اور آج جانتے یہ ہماری سوسائٹی کا یا آج کے دور کا یہ چیزیں ایسے حصہ بن چکی ہیں کہ ان چیزوں میں کسی کو برائی اور گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا. جبکہ جانتے ہو اسلام نے اپنے ماننے والیوں کو کیا تربیت دی. شرم و حیا کا تعلق صرف تمہارے لباس و حجاب اور چہرے کو چھپانے سے نہیں ہے, بلکہ فرمایا گیا ایک عورت اگر بامر مجبوری کسی غیر محرم سے گفتگو بھی کرے, بات بھی کرے, تو اس کی آواز میں لوچ لچک نہ ہو, اس کی آواز میں نزاکت نہ ہو, اس کی آواز میں نرمی نہ ہو. اس کی وجہ کہ اگر اس کی آواز میں نرمی ہوگی, لوچ لچک ہوگی, مٹھاس ہوگی, تو سامنے والا, سننے والا وہ یہ کہے گا کہ آواز اتنی خوبصورت ہے تو چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. اور ہمارے یہاں برا مت مانیے گا, حال یہ ہے اپنے شوہر سے شاید اتنی مٹھاس والی بولی سے گفتگو نہ کرے بیوی, لیکن اڑوسی پڑوسی سے, خالہ زاد, ماموں زاد, چچا زاد, بھائیوں سے, واچ مین سے, کیبل والے سے, بچے کو اسکول لے جانے والے وین والے سے, یا اسکول کے ٹیچر سے اتنی مٹھاس والی آواز میں گفتگو کرتی ہیں کہ معاذ اللہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا شیطان جاگ جاتا ہے, اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس سے اور گفتگو ہو. پھر میرے پیارے آقا کے پیروانوں جانتے ہوتا کیا, پہلے تو بات ہوتی ہے کام کی, پہلے بات ہوتی ہے پڑھائی لکھائی کی, پہلے بات ہوتی ہے ہوم ورک کی, ٹیوشن کی, کلاس کی, چیپٹر کی, اس کے بعد پرسنل چیپٹرز کھل جاتی ہیں. پھر ذاتی زندگی کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ آج تم نے بڑا اچھا کپڑا پہنا ہے, آج تم بہت اچھے لگ رہے ہو, کل تم جلدی کیوں چلے گئے تھے, کل میں دیر سے آؤں گا. یوں ذاتی زندگی کی گفتگو. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے اتنا فری ہو جاتے ہیں کہ جوکس فارورڈ کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, چٹکلے سنا رہے ہیں, اور پھر کچھ دنوں کے بعد کل تک جو ایک دوسرے سے بات کرنے سے جھجکتے تھے, شرماتے تھے, آج اتنے فری ہو گئے ہیں کہ چٹکلے سناتے ہیں اور پھر ہاتھ بڑھا کر تالی بھی وصول کرتے ہیں, کبھی کونی بھی مارتے ہیں, کبھی ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ ساری چیزیں آج ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہیں, اور اس کا تعلق بے حیائی سے. اور ہم ایمان والے ہیں, ہمیں بے حیائی اور بے غیرتی سے کیا تعلق, ہمیں کیا لینا دینا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آپ دیکھیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو میں جب چاہتی, جب جی کرتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو جاتی, جس حال میں ہوتی پہنچ جاتی. اس کے کچھ دنوں کے بعد, کچھ سالوں کے بعد, جب وہیں پر میرے نبی کے پہلو میں میرے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا, تو ایک شوہر تھے, ایک والد تھے, میں جیسی ہوتی, جب چاہتی, جب جی چاہتا وہاں پہنچ جاتی تھی.
لیکن جب چند سالوں کے بعد وہیں پر سیدنا عمر فاروق اعظم کو لا کر دفن کیا گیا تو سیدنا عمر فاروق اعظم کی تدفین کے بعد میں نے اپنے ہی حجرے میں آنا جانا چھوڑ دیا تھا. فرماتی میں نے بند کر دیا، اب نہیں آتی جاتی. ہاں لیکن کبھی بہت جی چاہتا اگر جانے کا تو میں مکمل طور پر اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر وہاں جایا کرتی تھی. آپ سوچیں کس سے شرم کس سے حیا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم سے. اور جانتے ہیں وہ سیدنا عمر فاروق اعظم ہو، سیدنا عثمان غنی ہو، یا مولائے کائنات ہو، یا حضور غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی یہ ماں لگتی ہیں. اور ماں ہونے کے باوجود فرماتی ہیں کہ عمر سے میں اتنا پردہ کرتی کہ اول تو میں نے وہاں آنا جانا بند کیا، اور اگر جانے کا جی بھی چاہتا تو اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر آتی جاتی تھی. اب آپ سوچیں کہ ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بچیاں، ہماری وہ بیویاں، ہماری وہ محرم عورتیں جو ہماری جانکاری میں، ہماری موجودگی میں بن حجاب و بن دوپٹے کے فیشنیبل کپڑے نیم اڑیا لباس پہن کر گھومتی پھرتی ہیں. سوچیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا اور ان کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، بے حیائی ہی کو عام کرنے کے لیے کو ایجوکیشن کا سسٹم بنایا گیا. ایک ہی کلاس روم کے اندر لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں، اور بچپن ہی سے ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اچانک الگ کر دیا جائے نا تو پھر وہ رہ نہیں پاتے. اور میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، کتنے کیسز تو آپ نے خود سنے ہوں گے. اکثر ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ وہ جو گرلز ہاسٹل تھا، اس گرلز ہاسٹل کے اندر بھی چوری چھپے کسی لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کو بلا لیا تھا. آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی ہے. اور میں ہمیشہ جو کہتا ہوں آج پھر دوہرا دوں، آپ کو اگر مسلمانوں کی آج کے دور میں بے حیائی دیکھنی ہے تو آپ کو کہیں اور نہیں جانا. اپنے گھر سے نکلے، ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر مال میں، ہر شاپنگ سینٹر میں آپ کو عورتیں نظر آ جائیں گی، مسلمان عورتیں. نقاب پہنا بھی ہے تو چہرہ کھلا ہوا ہے، چہرہ ڈھکا بھی ہوا ہے تو زور زور سے موبائل پر گفتگو کر رہی ہے. اگر چہرہ ڈھکا ہوا بھی ہے، موبائل بھی نہیں ہے تو ساتھ میں بوائے فرینڈ ہوگا. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں عام ہیں. تھوڑا اور نظر اٹھائیں، فیس بک پر دیکھ لیں، ٹک ٹاک پر دیکھ لیں، یوٹیوب پر دیکھ لیں. نقاب پہن کر باقاعدہ مسلمان بچیاں اپنے ویڈیوز بناتی ہیں، اپنا چینل، اپنا پیج، اپنا گروپ، اور اس کے بعد لوگوں کو جوڑتی ہیں، ریکویسٹ کرتی ہیں فالو کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، اس کو شیئر کرو. آخر بتائیے ان ساری چیزوں میں اپنی بے حیائی کو عام کروانے میں نفع کیا ہے تیرا؟ اپنے ناچ گانے کے ویڈیو کو لوگوں میں وائرل کرانے میں فائدہ کیا تیرا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، ان ساری چیزوں کو ترقی کا لبادہ اڑا دیا گیا، اور کرنے والوں کو بالکل یہ نہیں لگتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں کوئی برائی کا کام کر رہا ہوں. یاد رکھیں، اگر میں ٹک ٹاک کے بارے میں یا ایسی لڑکیوں کے بارے میں یا ایسے مسلمان لڑکوں کے بارے میں کچھ کہتا ہوں تو کبھی کبھی وایا مجھ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ حضرت تو لگتا ہے ہمارے پیچھے پڑ چکے ہیں. بالکل ہمارے پیچھے. آخر پیچھے کیوں نہ پڑیں؟ ذاتی تم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے تکلیف ہے تو اس بات کی ہے اللہ نے تمہیں ایمان والا بنا کر پیدا کیا، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا. آخر تم مومن ہو، اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ رسول کی بغاوت و نافرمانی کر کے دن رات اپنے آپ کو جہنم میں جھونکنے پر لگے ہوئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ کسی یہودی کا جنازہ نکلتا تو اسے دیکھ کر میرے نبی غمگین ہو جاتے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنازہ کسی مسلمان کا نہیں یہودی کا تھا، پھر آپ کی آنکھیں نم کیوں ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کاش میری دعوت اس تک پہنچ گئی ہوتی تو یہ کفر کی حالت میں نہ بڑھتا بلکہ ایمان کی حالت میں جاتا اور اللہ اس کو جنت عطا فرماتا. آپ سوچیں یہودی حالت کفر میں مرے تو میرے نبی کو اس بات کا غم
کہ کاش مومن ہو کر دنیا سے جاتا، اور آج مومن ہو کر کوئی بے حیائی کرے، مومن ہو کر کوئی بدتمیزی کرے، مومن ہو کر کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے، دن رات گناہ کرے، جہنم کا ایندھن تیار کرے، ایک دن میں 5 5 10 10 20 20 ویڈیو بنائے، ناچے گائے، اکڑ کے چلے، پیر پٹک کر چلے، اور پھر اس کو وائرل کرے، عام کرے، عام کرے، عام کرے۔ تجھے خوشی ملتی ہے لیکن تجھے احساس نہیں ہے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اگر مسجد سے کوئی تنکا نکال کر مسجد سے باہر رکھ دے نا، تو میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے اس کے عمل کی مجھے خبر دیتے ہیں۔ تنکا نکال کر باہر رکھ دو تو نبی کو خبر ہو جائے، رحمت للعالمین آقا کو خبر ہو جائے۔ تم تھرکتے ہو تو کیا خبر نہیں ہوتی ہے؟ تم زنا کے اڈوں پر جاتے ہو تو کیا خبر نہیں ہوتی ہے؟ جب تم لاٹری کا ٹکٹ نکالتے ہو تو کیا خبر نہیں ہوتی ہے؟ جب تم آئی پی ایل کے میچ میں پیسے لگاتے ہو تو کیا خبر نہیں ہوتی ہے؟ جب تم چھپ چھپا کر چرس چلم گانجوں کے دم لگاتے ہو تو کیا خبر نہیں ہوتی ہے؟ جب تم شادی بارات اور خوشی کے نام پر شراب پیتے ہو تو کیا نبی کو خبر نہیں ہوتی ہے؟ جب تم چھپ چھپا کر گناہوں برائیوں کے اڈوں پر جاتے ہو تو کیا خبر نہیں ہوتی ہے؟ جس نبی کو امتی کا تنکا نکالنے کی خبر ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ نبی سے اس کا کوئی حال پوشیدہ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر تو میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا، میں تمہیں تمہارے چہروں سے بھی پہچانتا ہوں اور میں تمہیں تمہارے ناموں سے بھی جانتا ہوں۔ دیکھ، دن رات آپ سوچیں، گناہ گناہ گناہ، نافرمانی، بے حیائی، عریانیت، بدتمیزی، نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، پوری دنیا میں امت مسلمہ جو آج پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ہم نے اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ جاؤ، جا کر میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے بندوں، جب تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو تو بچا لیتے ہو، گھر کے کھڑکی دروازے بند کر کے بند کمروں میں گناہ کرتے ہو، لیکن گناہ کرتے وقت تم وہ کھڑکیاں بند کیوں نہیں کرتے جہاں سے تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیا بتائیے یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم وہ کھڑکیاں بھی بند کر دیں جہاں سے رب دیکھتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ کھڑکیاں، وہ دروازے تو سارے کھلے پڑے جہاں سے رب دیکھتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا حال کیا ہے؟ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، شرم و حیا کسے کہتے ہیں، اس کا تعلق ایمان سے ہے نا۔ بادشاہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ تاریخ کا بڑا مشہور نام ہے، آپ کو تاریخ کی کتابوں میں زبیدہ کے کئی واقعات مل جائیں گے۔ جانتے ہو یہ زبیدہ ہارون رشید بہت محبت کرتے تھے۔ زبیدہ نے اپنے محل کے اندر 300 لونڈیاں رکھی تھی، اور یہ 300 لونڈیاں انہیں نہلانے، دھلانے، کپڑا پہنانے، کھانا کھلانے، ہاتھ پیر دبانے، ان کا میک اپ کرنے کے لیے نہیں تھی۔ یہ 300 لونڈیاں اسپیشل تھی، یہ 300 لونڈیاں حافظ قرآن تھیں، اور ان لونڈیوں کے ذمے جانتے ہو کام کیا رکھا تھا زبیدہ نے؟ زبیدہ نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی تھی، تمہارا کوئی کام نہیں، تمہارا کام صرف ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ جو میں کھاؤں گی وہ کھلاؤں گی، جو میں پہنوں گی وہ پہناؤں گی، جہاں میں رہوں گی ویسے ہی کمرے تمہیں بھی دوں گی، لیکن 24 گھنٹے محل میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت سے میرا محل خالی نہ ہو۔ یہ زبیدہ ہے، 300 لونڈیاں، حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت ڈیوٹی، اور ان کو شاہی تنخواہ، شاہی آرام، ساری چیزیں۔ ایک مرتبہ زبیدہ جب ہارون رشید رات کمرے میں آئے ملاقات کے لیے تو دیکھ کر حیران رہ گئے، زبیدہ کے سر کے سارے بال غائب تھے۔ زبیدہ نے سر کے بالوں کو منڈا دیا تھا، سر میں کوئی بال نہیں۔ ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا، کہا زبیدہ یہ کیا حال ہے؟ زبیدہ تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں پتا نہیں ہے مجھے تمہارے بال کتنے پسند تھے، تمہارے بالوں کی میں تعریف کتنی کرتا تو تمہیں پسند نہیں، تم نے یہ کون سی حرکت کی؟ تو جانتے ہو زبیدہ نے کیا جواب دیا؟ زبیدہ نے کہا، بادشاہ سلامت میں جانتی ہوں، اے میرے شوہر نامدار میں جانتی ہوں کہ میرے بال آپ کو بہت اچھے لگتے تھے، آپ انہیں پسند کرتے تھے،
لیکن آج میں نے جو اپنے بالوں کو منڈایا ہے اس کی وجہ بھی میری مجبوری. ہارون رشید نے کہا کون سی مجبوری؟ زبیدہ نے کہا غسل کرنے کے بعد بالوں کو سکھانے کی غرض سے میں محل کے چھت پر کھڑی تھی. میں دھوپ میں بالوں کو سکھا رہی تھی. اچانک میری نظر پڑی کہیں دور کسی گھر کی چھت پر ایک شخص کھڑا تھا جو ہمارے محل کی طرف دیکھ رہا تھا. جیسے ہی میں نے دیکھا اس کی نظر میری طرف تھی، فوراً میں وہاں سے بھاگی اور بھاگنے کے بعد کمرے میں آئی، اور کمرے میں آنے کے بعد میں نے یہ طے کر لیا کہ جس بال پر آج سے پہلے کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، آج ایک غیر محرم کی نظر پڑ گئی ہے. اگر کل قیامت میں رب نے اس کی بنیاد میری پکڑ کر لی تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچا سکے گا؟ اس لیے جن بالوں پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی تھی ان بالوں کو ساتھ لے کر میں قبر میں جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنے سر کے سارے بالوں کو منڈا دیا. اللہ اکبر. آپ سوچیں بالوں پر نظر پڑ جائے تو یہ حال اللہ والیوں کا. یہی وجہ تو ہے کہ ان کے تذکرے کتابوں میں باقی ہیں، موجود ہیں. تمہارے حسن پر کوئی کتاب لکھی جائے گی؟ تمہارے چلنے پھرنے پر، تمہارے گالوں ہونٹوں اور آنکھوں پر کوئی کتاب لکھی جائے گی؟ وقت کا کوئی آوارہ تعریف کے چند کلمات کہہ کر اپنی شہوت کا نشانہ تو تمہیں بنا سکتا ہے. تمہارے زلفوں کی، چہروں کی، رنگ کی، قد کی، جسم کی بناوٹ کی تعریف کر کے وہ تم سے اپنا جسمانی فائدہ تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارا سارا حسن و جمال قبر میں کیڑے مکوڑوں کے کام آئے گا. یہ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے گا، سڑ گل جائے گا، تمہارے ساتھ کچھ بھی جانے والا نہیں ہے. پھر تم سمجھتی ہو کہ بہت خوبصورت ہیں، حسن کی پیکر ہیں. اور بعض مینٹیلٹی جانتے ہو کیا ہے؟ بعض لڑکیاں تو یہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ نے حسن دیا ہے تو کیوں لوگوں سے چھپائیں، دکھائیں گے، ہم دکھائیں گے. اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پردہ یہ آنکھوں کا ہونا چاہیے، پردہ یہ دل کا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ظالموں، تم نے مسلمان عورتوں کو بے حیا بے غیرت بنانے کے لیے جو باتیں کہی، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ تمہارے اس جال اور جھانسے میں مسلمان عورتیں نہ آتی، لیکن کم علمی اور دین سے دوری کی بنیاد تمہارے جھانسے میں آ گئی. کیا بتاؤ معائشہ صدیقہ سے زیادہ تمہاری آنکھوں میں شرم ہے؟ کیا بتاؤ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے زیادہ تمہارے دل میں شرم ہے؟ کیا بتاؤ غوث اعظم کی والدہ غریب نواز کی ماں سے زیادہ تمہاری نگاہوں اور دلوں میں شرم ہے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا شرم کسے کہتے ہیں، غیرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے تو عورتوں کو چادر سے جسم ڈھانکنے کا حکم دیا، نبی نے تو زلف کے بالوں کو، زلفوں کو چھپانے کا حکم دیا، آقا نے تو یہاں تک فرما دیا عورت صحن میں نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ وہ اندر والے کمرے میں نماز پڑھے. اور عورت گھر کے جتنے اندرونی کوٹری میں جا کر نماز پڑھے گی، فرمایا گیا نماز کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. اور یہاں عورتوں کو بازار میں لانے کے لیے یہ نعرہ دیا گیا کہ پردہ تو نگاہوں کا ہونا چاہیے، جسم پر نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تم پردے کے احکام جانتے ہو؟ قرآن میں کتنی آیات ہے پردے کے بارے میں تم جانتے ہو؟ حدیث مبارکہ میں نبی کے کیا فرمان ہیں تم جانتے ہو؟ صحابیات کے پردے کا حال کیا تھا تم جانتے ہو؟ ان کی شرم و حیا اور غیرت کیا تھی تم جانتے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی رسول اپنے شاگرد جو تابعی تھے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے؟ انہوں نے کہا ضرور دکھائیں. بلایا ایک بوڑھی خاتون جو کہ حبشی تھی، چلی آ رہی تھی، کہا انہیں دیکھ لو یہ جنتی ہے. تابعی جو شاگرد تھے صحابی رسول کے، انہوں نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو صحابی رسول اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے، یہ صحابیہ آئیں، انہیں مرگی کی بیماری تھی، انہیں دورے پڑتے تھے، زمین پر گرتی تڑپنے لگتی تھی، یہ اپنی بیماری سے تنگ آ چکی تھی، ایک عمر گزر گئی اسی بیماری میں. انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بیماری سے پریشان ہو چکی ہوں، تنگ آ چکی ہوں، آقا دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما دے. تو رحمت للعالمین آقا نے مسکرا کر کہا تھا
کہ اگر میں دعا کر دوں یقیناً اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا، لیکن سنو اگر اس مرض پر تم صبر کرو تو اللہ اس صبر پر تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب بتاؤ جنت چاہتی ہو کہ شفا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفا کی دعا نہ کریں، مجھے شفا نہیں چاہیے، اللہ مجھے جنت عطا کرے، آپ دعا فرما دیں جنت عطا کرے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفا کی دعا نہ کریں لیکن اتنی دعا ضرور فرما دیں جب مجھے دورہ پڑتا ہے میں زمین پر گرتی ہوں، کبھی چہرہ کھل جاتا ہے، کبھی ہاتھ کھل جاتا ہے، کبھی پیر کھل جاتے ہیں، آقا جب ہوش آتا ہے دورہ چلا جاتا ہے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑا برا محسوس ہوتا ہے۔ اے آقا دعا کر دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس حالت میں بھی میری ایسی حفاظت فرمائے کہ بے پردگی نہ ہو سکے۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ اس کے بعد یہ صحابیہ وہاں سے نکلی، جب نکلی تو میرے نبی نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا اگر تم کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ جو حالت بیماری میں بھی یہ پسند نہ کریں اپنے لیے کہ چہرہ کھل جائے، جسم کھل جائے، آقا انہیں جنت کی بشارت عطا کرے، اور آج جو ہوش و حواس میں چہرہ کھولے، بالوں کو کھولے، ہاتھ پیر کو کھولے، لوگوں کے سامنے نمائش کرے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو پردہ کرے، شرم و حیا کرے، ان کے لیے جنت، اور جو بے پردہ ہو، بے حیا ہو اور لوگوں کے سامنے نمائش کرے اس کا انجام جہنم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو آخر میں جاتے جاتے بس یہی کہنا چاہوں گا حیا کا تعلق ایمان سے ہے، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا بھی ہوگی، اور جہاں حیا نہیں ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، ترقی کے نام پر ایمان بھی جا چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حیا اور ایمان اس کے تعلق سے یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی، بہت ساری باتیں ہیں جو رہ گئیں، انشاءاللہ زندگی رہی اسی عنوان پر اگلے بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں بھی میں گفتگو کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی میرا یہ پیغام سنا ہے، جہاں جہاں تک میرا یہ درس، میری یہ دعوت پہنچ رہی ہے، وہ ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔